أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ النور آیت نمبر 27. یا ایھا الذین آمنوا پر لکھ لیں جی. لا تدخلوا 8واں حکم آ رہا ہے جی. یہ انشاءاللہ سورت کے آخر میں بیان کروں گا کہ چند احکام پہلے آئے، پھر دوسرا حصہ احکام کا، پھر اس کے بعد وقف آ جاتا ہے، پھر ایک اور حصہ آتا ہے. تو انشاءاللہ بعد میں یہ نقطہ بھی حل کریں گے. تو شیطان کے جو قدم ہیں وہ سب سے پہلے بے حیائی پر جاتے ہیں. اس لیے پہلے تو شیطان کو اپنے قریب ہی نہ آنے دو. وہ کیا ہے؟ پہلا حکم کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے رہو، صدقات خیرات مومنوں کرتے رہو، تاکہ کوئی کمی کوتاہی تمہاری ہو تو وہ ظاہر ہوتی جائے. شیطان تمہارے قریب پہنچ کر سب سے پہلے مومنوں پر تہمت لگوائے گا، تمہاری عزت خراب کرے گا یا کسی کی عزت ریزی کروائے گا، لہذا دنیا آخرت میں ملعون ہو جاؤ گے. اب دوسرا حکم ہے کہ شیطان کیسے تمہارے اوپر تمہارے معاشرے کو ناپاک کرے گا، اس کے قدم کیسے ہوتے ہیں. دوسرا حکم تاکہ شیطان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، شیطان کا راستہ بند ہو جائے، اس کے لیے حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والو نہ داخل ہو جاؤ کسی کے گھروں میں غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کا گھر ہو داخل نہ ہو. حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ اجازت نہ لے لو، جب تک تستأنسوا اجازت نہ لے لو، بول چال نہ کر لو. اجازت کا لفظ اللہ نے یہاں نہ بولا بلکہ تستأنسوا کا لفظ بولا، جس کا معنی اجازت وسیع معنی ہے. اجازت بھی اس کے اندر داخل ہے، بول چال بھی اس کے اندر داخل ہے. ایک معنی جب تک کہ اجازت نہ لے لو، دوسرا معنی جب تک کہ بول چال نہ کر لو، یعنی جب تک کہ اپنے آمد کی اطلاع نہ کر دو. تو اس کے اندر گلا کھنکارنا بھی آ جائے گا. میں آ رہا ہوں جی. ایک بندہ ہر وقت آتے جاتے سلام نہ کر سکے، کیونکہ محفل میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا انسب ہے، بجائے اس کے کہ ابھی بندہ باہر ہو. داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے. اس سے پہلے یا سلام کر لو، یا اس سے پہلے اجازت مانگ لو، یا اس سے پہلے آپ اپنے بات چیت نہ کر لو، یا کسی ذریعے سے اپنی موجودگی جب تک ظاہر نہ کرو کہ میں بھائی آنے والا ہوں، اس وقت تک بندہ دور سے بندہ آ رہا ہو نہ سلام کر سکتا ہے، کیونکہ تھوڑا بھی فاصلہ رہتا ہوتا ہے، نہ سلام کر سکتا ہے. گھر سارے تو ایسے نہیں نہ ہوتے ایک ڈیزائن کے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کھلا ماحول ہوتا ہے، وہاں سے دور سے اپنی موجودگی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. جس طرح کھلے گھر ہوتے ہیں جن کی دیواریں چھوٹی یا دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، ڈیرے نما ہے جی، جس طرح ٹھوکیں ہوتی ہیں، تو اس قسم کی چیز. تو وہاں تھوڑی دور سے ہی اپنی موجودگی کو ظاہر کرنا، کسی کمرے کو اڑا دو دور سے، مثال دے رہا ہوں. حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ تم اپنی موجودگی ظاہر بول چال نہ کر لو، اس وقت تک کہیں نہ. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اب ہے اور تم سلام جب تک نہ کر لو اپنے گھر والوں پر یا ان اہل بیت پر جن بیوت پر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو یہ سارا استئذان کو شامل ہے. اور سلام کر لو تم عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان گھر والوں پر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کے لیے تو بہتر ہے ہی صحیح، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھ سکو. کیا مطلب ہے تاکہ تم یاد رکھ سکو؟ یعنی
جب تم یہ کام کر کے جاؤ گے تو کئی قسم کے افسوسوں سے بچ جاؤ گے، اور تمہیں یاد آئے گا کہ یہ کام ہم نے ٹھیک کیا ہے، ایک بات میں بھی یاد آئے گا، لعلکم تذکرون۔ تو بندہ معاشرے میں قانون تب بناتا ہے جب بندے کا تجربات ہو جائیں، تو بعد میں تمہیں خیال آئے کہ اوہو یہ قانون ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم اس قسم کے افسوس سے بچ جاتے، یہ کام ہمارے سامنے نہ ہوتا وغیرہ ذالک۔ تو اس سے پہلے اللہ تمہیں قانون بتا رہا ہے تاکہ تمہیں بعد میں یاد آئے کہ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے قانون بنایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔ اب پچھلے حکم کی توضیح بھی تھی لیکن اس میں نیا حکم کا رنگ غالب تھا، اس لیے اس پر نمبر 9 ڈال دو جی، 9 حکم۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں نہ جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ نہیں اس میں گھر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا میں ویسے چلے جاؤں، کیوں چلے جاؤ جی؟ جب تک کہ صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ہو کہ بھائی تم اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو آ جا سکتے ہو، بغیر اجازت کوئی نہیں، خالی گھر پڑا ہے تب بھی جانا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم کو جواب ملے کہ ارجعوا کہ واپس لوٹ جاؤ، فارجعوا تو واپس لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے جی۔ ناراض نہیں ہو جانا وہاں پر، بھائی انہوں نے تو مجھے اٹینڈ بھی نہیں کیا، وہ جو کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، تو ضروری ہے کہ بندہ ایک ہی ذہن بنا لے کہ بھائی وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا مجھ سے لڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ تو بدگمانی ہے، بھائی پتہ نہیں کس وجہ سے کہا ہوگا، ہاں نہیں ان کی ہماری پرانی دشمنی چل رہی ہے جی، آپ کو نہیں پتا، او بھائی ٹھیک ہے وجہ غالب یہی گمان آ سکتا ہے لیکن خیال کرنا تو نہیں ہے نا، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو تمہارے لیے بہتر وہاں نہ ہو جانا، کئی ہزار مسئلے ہو سکتے ہیں جی۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی بدگمانی ہونے لگے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ پھر جو تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس قسم کا جو جملہ آ جائے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 19 میں آیا تھا، وہاں میں نے کہا تھا نا کہ ہولناکی بیان ہو رہی ہے اس منظر کی، اسی طرح اس قسم کا جملہ بھی زائد نہ جانے دینا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ کو پتہ ہے تم کیا کام کرتے ہو، یعنی جب لوٹ کر جاؤ گے تو دل میں یہ خیال رکھنا کہ ہم خواہ بدگمانی نہ کریں، اللہ کو پتہ ہے ہمارے عملوں کا، تم خوشی سے لوٹ کر جاتے ہو، ناراض ہو کر جاتے ہو، دو چار پکڑ سنا کر جاتے ہو واپس، یا خواہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے گھنٹی پہ گھنٹی بجائے رکھتے ہو جی، کوئی بھی کام کرتے ہو یا خواہ اگلوں کو تنگ کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو، یہ کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں چلو آج فلانے نکلوے دیں، بھائی ہو سکتا ہے اس کے کام ہو جی۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ یعلم واللہ بما تعملون علیم، اللہ کو تمہارے سارے کاموں کو پتہ ہے، تم اجازت کیوں لے رہے ہو اور واپس کیسے لوٹ رہے ہو اور تمہاری چاہتوں میں کیا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس پر 10 نمبر، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ داخل ہو وہ ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ وہ رہائشی گھر نہ ہوں، مثلا گودام وغیرہ، فیہا متاع لکم جن میں تمہارے سامان ہو، جن میں تمہارا سامان ہو، بس اس میں تو اگرچہ گھر غیر کا ہے، گھر مسکون ان کا نہیں ہے، انہوں نے تمہیں سامان رکھنے کی اجازت دے دی ہے، تو یہ مطلقاً اس بات کی اجازت ہے کہ آپ آ جا سکتے ہیں، اپنا سامان وغیرہ لے جا سکتے ہیں، تو یہ گودام ہوتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، دوبارہ فرمایا، اس کا مطلب ہے شیطان کو کئی راستے مل سکتے ہیں ایسی جگہوں پر
دوبارہ فرمایا واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے ظاہر تم کیا کر رہے ہو، وما تکتمون، اور چھپا کیا رہے ہو۔ ظاہر تم یہ کر رہے ہو کہ گدام میں اس واسطے میں نا، اور اندر تمہیں پتہ ہو کہ گودام میں میری کس ذریعے سے میں شرارت کر سکتا ہوں، تھوڑے وقت کے لیے مسکونہ بن جاتا ہو وہ اے مثال ہے۔ تو بندہ ہے نا، بندہ کبھی کبھی انسان بھی نہیں ہوتا، شیطان بن جاتا ہے نا کبھی کبھی، تو لہذا اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کون کون سی شیطان تمہیں پٹیاں پڑھائے گا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا استادوں نے فرمایا بھائی سارا دن تم بیٹھے رہتے ہو، حفظ کرنے والوں سارا دن تم بیٹھے رہتے ہو، لہذا تھک جائے کرو تو خواہ تم کہتے ہو نہیں ہم پیر گھوم پھر آئیں، پیشاب کی چھٹی پانی کی چھٹی، نہ پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے نہ تمہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملتا ہے تمہیں، لہذا تم کیا کیا کرو، کھڑے ہو جائے کرو تھوڑی دیر کے لیے، تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہاری منزل سب کی بھی چلتی رہے اور تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ بھی نہ ملے۔ تو استادوں نے تو قانون بنا لیا۔ اب دو بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، استاد نے ایک کو کہا میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پڑھو، تم کیوں باتیں کر رہے ہو؟ استاد کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھڑا ہو جائے، اس کی سزا بھی پوری ہو جائے اور اس سے ذرا جان چھوٹ جائے جو دوسرا اس کو سبق نہیں پڑھنے دے رہا یا آپس میں یہ سبق پڑھ رہے ہیں وہ بھی الگ بیٹھا رہے گا، یہ بھی الگ۔ تھوڑی دیر جو گزری تو وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا دوسرا بھی، پھر اسی طرح ان کی گپ شروع۔ استاد نے فرمایا تو کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہ میں تھک گیا تھا۔ اس کو سزا کے لیے کھڑا کیا اور اس کو اب نیت کیا تھی گپ شپ لگانے کی کہ میں تھک گیا تھا۔ وہ آپ کا پہلا قانون بھی تو تھا نا۔ استاد بھی کہتا ہے میں قانون ان کے سامنے کیسے بناؤں، جیسے ہی وہ قانون بناتا ہوں یہ امید رکھ کر بناتے ہیں کہ ٹوٹے گا تو صحیح، لیکن چلو آج تو یہ قانون بنا رہے ہیں پھر اگلی دفعہ سوچیں گے۔ تو اساتذہ بیچارہ ڈسپلن بنا بنا تھک جاتے ہیں، اندر کا جو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نیا ڈیزائن اس وقت نکال رہے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تو جانتا ہے نا جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور یہ شیطان تمہارے معاشرے کو ناپاک کن ذریعوں سے کرے گا؟ 20 قدموں سے ناپاک کرے گا۔ پچھلے سبق میں کیا آیا ہوں تو یہ آگے 11واں نمبر لکھ لو۔ قل للمؤمنین، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر مومنوں کو معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو نظروں کی حفاظت کریں، معاشرہ پاک رکھنا ہے تو پابندیاں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیجیے مومن مردوں کو نگاہیں نیچے رکھیں اپنی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور تھامے رکھیں اپنی سطر کو، حفاظت کریں اپنے ناموس کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ حکم ان کے لیے بہت پاکیزہ کرنے والا ہے، یہ حکم بڑا پاک کر دے گا تمہیں، بہت سارے گناہوں سے ناپاکیوں سے بچ جاؤ گے، یہ حکم تمہیں پاک کر دے گا۔ اور ویسے عقلاً بھی بندہ سوچے کہ اگر میں نے غیر پر نظر دوڑائی تو کیا مل جائے گا؟ ملے گا تو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نظر ہی نہ دوڑاؤں، کیونکہ نظر دوڑائی تو گناہ تو مل گیا نا، فائدہ تو نہ ہوا۔ اس سے بہتر ہے جب ملنا ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو عقلاً بھی تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ نظر کی حفاظت کتنی اچھی چیز ہے۔ جب عقلاً یہ اچھی ہے تو پھر نقل شریعت تو باقاعدہ اچھائی کا حکم کر رہی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ تیسری دفعہ پھر فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ راہیں بڑی خطرناک ہیں، شیطان انہی راہوں سے چل کر آئے گا تمہارے معاشرے کو ناپاک کرنے کے لیے۔ ورنہ تیسری دفعہ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ خبیر، اللہ کو باخبر، اللہ باخبر ہے بما یصنعون، جو کام تم بناتے ہو، جو کام تم بناتے ہو، یہاں عمل نہیں یہاں صناعت کا ذکر کیا، جو تم بناتے ہو نا، جو کرتے نہیں ہو، جو بناتے ہو، جو چیز تم بنا رہے ہو
اللہ باخبر ہے میں کیا بنا رہا ہوں جی، میں ایک بہانہ بناؤں جی مجھے بازار جانا ہے، بازار جانے ہو تو بس خیر ہے نا، پہلی نظر ماپ ہوتی ہے تو ساروں پر ڈالتا جاؤں. یہ جو پلان بنایا ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا، نعوذ باللہ. تو بازار جائے کیوں بندہ؟ خواہ مخواہ کو کام ہے یا خواہ مخواہ باہر گئے کیوں، یہ کیا کیوں، جس کی وجہ سے پھر آگے تمہیں مسائل کھڑے ہو گئے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے کام بنانے کا اللہ کو پورا پتہ ہے کیوں بنا رہے ہو. اچھا جی، احکام میں عورت مردوں کے تابع ہے، بہت سارے احکام اسی صورت میں بھی آ رہے ہیں، لیکن جب یہ حکم آیا نا اس کے لیے اللہ نے اسپیشل عورتوں کو اگلا حکم کر دیا. یہی حکم دوبارہ عورتوں کو کیا دی، ان کے لیے کچھ تفصیلات اہم بھی تھی، ضروری بھی تھی، اور امر بھی بڑا اسپیشل ہے. قل للمؤمنات، اس پر 12 نمبر لکھ دو جی. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، فرما دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن من ابصارهن، نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، ويحفظن فروجهن، اور تھامے رکھیں اپنی ستر کو، حفاظت کریں اپنے ناموس کی. مرد اور عورت دونوں ان کو نگاہ کو محفوظ کرنے کا حکم ہے. اور قرآن کا امر یہ مستحب ہوتا ہے کہ فرض ہوتا ہے؟ یہ فرائض میں سے. اب پتہ چلا کہ ہمارے اوپر معاشرے کی ناپاکیاں کیوں مسلط ہیں کہ بڑے بڑے فرائض کے ہم تارک ہیں، اللہ یعوذ باللہ. تو اس وقت خصوصاً موبائل کی دنیا میں ہے جی نظر کی حفاظت کرنے والا اس زمانے کا تو بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا ولی ہے جی، کہ جو نظر کی حفاظت کر رہا ہے. اول تو اس ڈیوائس کو خریدو نہیں ہے، حرام ڈیوائسز میں سے ہے، اور اگر اس کو خریدنا ہے تو حدود شرع لگوا کر کسی عالم مفتی سے فتویٰ لے کر اپنی ضروریات بتا کر قیودات لگوا کر خریدے. جو قیدیں وہ لگا دے پھر اس قیدوں سے ہٹنا نہیں ہے، ورنہ تو دجال آپ کے جیب میں ہے، باہر سے دجال آنے کی کیا ضرورت ہے جی، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی. اس لیے ماہرین دجال جو دجالیات کا مطالعہ کرواتے ہیں نا وہ نکتے بڑے عجیب عجیب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ موبائل کے ذریعے تو وہ تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، ورنہ ونڈوز اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑکیاں، سافٹ ویئر اس کا نام اس نے ونڈوز رکھ دیا. کیوں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی ونڈو کی طرح کھول کر آتی ہیں نا، دھوکہ تو یہ دیا. لیکن ونڈوز کا معنی کھڑکیاں ہوتے ہیں، اس کا نام دروازے بھی رکھ سکتا تھا، پٹیاں بھی رکھ سکتی تھے، کچھ نہ کچھ کئی الفاظ ہیں انگلش میں، لیکن اس میں ونڈوز ہی کہا کیونکہ ونڈو ایسی چیز ہوتی ہے جہاں سے بندہ تاک جھانک کرتا ہے، دیکھتا ہے کسی کو، اسی لیے ونڈوز رکھی جاتی ہے نا تاکہ باہر کا ماحول نظر آئے، دروازہ بھی نہ ہو اور باہر کا ماحول بھی بندہ دیکھ سکے. تو یہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے دیکھے گا. تم اپنے ہاتھ میں ڈیوائس کھول کر بیٹھے ہو گے، اسی ڈیوائس کے اندر کیمرہ ہوگا، وہ جب کنیکٹ ہوگا تو آپ کا کیمرہ ڈائریکٹ آن ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور آپ کی نگاہیں جو چاہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون اس وقت موبائل دیکھ رہا ہے، کون کون اس وقت موبائل کو چلا رہا ہے، کون کون فلاں ویب دیکھ رہا ہے، کون کون فلاں ویب سائٹ دیکھ رہا ہے جی، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ونڈوز کے ذریعے. بلیو ٹوتھ، نیلا دانت، یہ نیلا دانت کا کیا معنی ہے؟ بلوٹوتھ اس کا معنی کیا ہے؟ نیلا دانت. یہ نیلا دانت کیوں اس کا کہ پیلا دانت بھی دانت ہی کیوں کہا، اور پھر پیلا نیلا سفید دانت بھی ہو سکتا تھا. یہ بلوٹوتھ کو تو اس سافٹ ویئر کا نام ہے جب ایک چیز دوسرے موبائل میں شیئر کی جا رہی ہوتی ہے تو شیئرر اس کا نام رکھ دیا جی بلوٹوتھ، کیونکہ یہ چڑیلوں کا مشہور ہے نا معاشرے کے اندر، عرف عام میں یہ دانت چڑیل کا مشہور ہوتا ہے کہ وہ بلاں سی آتی ہے جی اور وہ جو ہے نا اس کے دانت ایسے ہوتے ہیں اور وہ کھا لے، اور یہ سافٹ ویئر وہ چڑیل والا کام کرے گا، نہیں سمجھے؟ تو یہ سافٹ ویئر صرف پیدا ہونے کے بعد ماہرین نے کہہ دیا اب گھروں کی دیواریں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری دیواریں گر چکی ہیں. اس طرف جو کھڑا ہوگا دیوار کے اور دوسری طرف جو دیوار پہ کھڑا ہوگا ان کا کنیکشن تو آن ہے بغیر انٹرنیٹ کے جی، جو چاہیں ایک دوسرے کو شیئر کریں
نہیں سمجھے؟ تو یہ چڑیل آ کر خاندان تباہ کر دیتی ہے، چڑیل آ کر مار ڈالتی ہے، چڑیل آ کر بندے کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ موبائل تمہیں کھا جائے گا۔ تو لہذا بھائی اس ڈیوائس کے ہوتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے نظر کی حفاظت کی ضمانت دے دے، جو زبان کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی سمجھو جنت لکھ دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ آگے دیکھو جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آیت نمبر حکم نمبر 13 لکھ لو جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ آیت میں ذرا مفہوم پردے کے متعلق سمجھنا جی، اس پر بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مختصر سمجھاؤں گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھلائیں اپنے سنگھار، زینتہن اپنے سنگھار، بس یہ جب لفظی معنی آپ یاد رکھیں گے نا تو مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اپنے زیب و زینت یعنی سنگھار نہ دکھائیں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود کھلی چیز ہے، وہ جو خود تمہارا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا، مگر وہ جو خود کھلی چیز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ کھلی؟ آگے پوری آیت کرتے ہیں نا، معنی سمجھ آئے گا۔ اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کرنا مگر وہ جو خود ظاہر ہو جاتا ہے، جو خود کھلی چیز ہے۔ وَلْيَضْرِبْ، اچھا پھر کیا کریں اگر اپنی زینت اور سنگار کو چھپانا ہو تو اللہ نے اس کا حل بتایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ حکم نمبر 13 کو پورا کیا جا رہا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِينَ پر 13 لکھا تھا، یہ وہی حکم ہے۔ اور ڈال دیں اپنی اوڑھنیاں، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، گریبانوں پر۔ اوڑھنیاں تب آتی ہیں جب سر کے اوپر ڈالی جائے نا، تو گریبان سے نہ ڈالیں، گریبان پر ڈالیں۔ وہ تب ڈالی جاتی ہیں جب سر کے اوپر سے اس کو نیچے بچھایا جائے۔ اوڑھنی کو، برقع ہے، چادر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس کو اوپر سے ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، بات ختم تھی یہاں پر۔ اگلا حکم لکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 14۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ آیت میں تھا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں عورتیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، ان رشتہ داروں کے سامنے اپنے سنگھار کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ خامد ہے، باپ ہے، اپنے خامد کے بیٹے ہیں، اپنے بیٹے ہیں جی، او ابناء بعولتہن، اپنے خامد کے باپ ہیں، اپنے خامد کے اولادیں ہیں، او اخوانہن، یا بھائی ہیں، یا اپنے بھتیجے ہیں، یا اپنے بھانجے ہیں، او نسائہن، یا اپنی عورتیں ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے مالک ہیں، یعنی عورت ہیں تو ان کی لونڈیاں ہیں، یا مرد ہیں تو ان کے غلام ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے بار بار آنے والے جو شہوت نہیں رکھتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں یا بالکل چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ چھوٹے بچے جو دانے نہ ہوئے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کئی چھوٹے بچے دانے بھی ہوتے ہیں، لم یظہروا علی عورات النساء۔ تو یہ 14واں حکم ہے۔ اب میری طرف دیکھیں ذرا، آیت سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں زینت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی؟ وہ جو زینت ظاہر کسی کے سامنے نہیں کرنی، وہ محرم اس پر ظاہر کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو چیز محرموں کے سامنے ظاہر کرنی ہے، وہی چیز غیر محرم سے پردے میں ہے۔ اب محرم کے سامنے کیا چیز ظاہر کرتے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، زینت کی جگہ ساری، مثلا کپڑے، مثلا اپنی باڈی کی چال چلن، یہی کچھ اپنے محرموں کے سامنے کرتے ہیں نا۔
باقی جو شوہر کے احکام ہیں وہ تو الگ ہیں. محرموں کے احکام تو یہ ہیں، یہی چیزیں غیر محرموں سے چھپانے کا حکم ہے. چہرہ، آنکھ، پاؤں، کپڑے، جسم کی وضاقتہ، یہ ساری غیر محرموں سے چھپانی. تو اب سمجھ آئی کہ الا ما ظہر منہا سے کیا مطلب ہوگا. پھر آپ سمجھ آئی نا، الا ما ظہر منہا سے کیا مطلب ہے؟ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اچھا، خود بخود کیا ظاہر ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ چہرہ تو خود بخود ظاہر نہیں ہوتا. ہاتھ خود بخود تو ظاہر نہیں ہوتے. ہاں، یہ خود بخود ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ اس پر دستانہ چڑھاتے ہوئے کوئی چیز ہاتھ باہر نکلے تو وہ تو خود بخود ظاہر ہے. پاؤں یہ خود بخود تو ظاہر نہیں ہوتا. ہاں، اوپر بندہ اس پر کپڑا چڑھا لے، پاؤں چلنا جو ہے تو یہ پتہ چلے گا نا بھائی 4 ٹانگیں کہ 2 ہیں، یہ تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا نا جی. اسی طرح برقع خود بخود ظاہر ہوگا. الا ما ظہر منہا، یعنی تم چھپانا چاہو لا یبدین زینتہن، اور وہ نہ چھپے. قرآن کے الفاظ پہلے دیکھ لینا پھر اس کے بعد گفتگو کریں. جو چھپانا چاہو اور وہ چھپ جائے، اس کے باوجود اگلی چیز نہ چھپے. مثلا برقعے کو اب کیا چھپائے، وہ تو خود چھپانے کے لیے ہے. اب ہاتھ جو ہے وہ تو واضح ہونے ہیں، یعنی اوپر دستانے ہو تو. پاؤں واضح ہونے ہیں، چاہے ان پر جرابیں ہوں. یہ تو پتہ چلے گا نا یہاں سے پاؤں شروع ہو رہے ہیں، یہاں یہ ہاتھ ہے. سودا پکڑتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہو، یہاں سے منہ شروع ہو رہا ہے جی، یہ تو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا یہ الا ما ظہر منہا سے وجہ یا کفین یا رجلین مراد لینا یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے. اس آیت کا مصداق تو وہ چیزیں بن رہی ہیں جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں. لہذا آیت تو صاف کہہ رہی ہے پردہ فرض ہے. صرف یہی آیت نہیں بلکہ دوسری آیتیں بھی اسی طرح کہہ رہی ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم کسی سے سامان مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے پردہ عورت سے گفتگو کرنے کی، کسی جگہ بھی آ جاتی ہے تو پھر اس کو پردے کے پیچھے سے مانگے. اس کا مطلب ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، وہ پردے کے ایک طرف کھڑی ہوگی اور آپ پردے کے دوسری طرف. تو یہ آیت بھی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہاں تو اعلیٰ جیوبہن ہے نا، اور سورہ الاحزاب میں آئے گا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی موٹی موٹی چادریں اپنے اوپر ڈالیں، ایسی چادریں ہوں ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، جس سے وہ پہچان نہ ہونے پائے ان کی. ایسی چادریں تو ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کا مطلب ہے چہرے کا پردہ خود قرآن فرض کہہ رہا ہے. احادیث سے یہ باتیں بھی باقاعدہ چہرے کا پردہ ہے. کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ چہرے کی اجازت ہے. سمجھ آئی؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں جب ہم عمرہ کرنے گئے نا تو مردوں کے ٹائم ہم نہیں جاتی تھی. اس کا مطلب ہے اتنی احتیاط تو کرتی تھی، حالانکہ پردے میں جا سکتی ہیں. طواف کرنا اس وقت جب مردوں کے لیے ٹائم تھا، ہم دوسرے وقت میں جاتی تھی. تو بہت ساری روایات اس باب میں آتی ہیں. جب حدیث ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت احادیث میں یہ بکثیر، تو چونکہ صرف تفسیر کا سبق ہے، ترجمہ القرآن میں ہم وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں. لہذا صرف آیت سمجھانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس سے چہرے کے پردے کی اجازت نہیں ظاہر ہو رہی. الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے، وہ خود برقع بھی ہوتا ہے اور خود وہ اعضاء کی ایسی ڈیل ڈال جو چھپانے کے باوجود نہیں چھپ رہی ہوتی جی. تو یہاں پر چہرے کی اجازت نہیں مل رہی. تو یہ تو ہو گئی آیت حل. اب سوال زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ بعض فقہی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اجنبیہ کے چہرے پر نظر پڑ سکتی ہے.
اجنبیہ کے چہرے پر، اور پھر الا ما ظہر منہا کی وہاں آیت لکھ کر وہاں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ اثر لے آتے ہیں کہ جس کے اندر ہے وجہہا و کفیہا، کسی میں ہے کفین اور رجلین، وہ الگ آپ سمجھیں، کتاب اللہ تو کسی چیز کتابیں نہیں ہے نا، اس کا اگر الگ علتیں آپ دریافت کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے، وہ الگ ایک حکم ہے۔ دیکھیں جی الا وجہ الاجنبیہ، اجنبیہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا جائز ہے، یہ فقہی عبارت تھی، اس کا صاف مطلب دیکھ لیجیے، یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نظریں نیچے کرنے کا امر دیا اور یہ فرض ہے۔ بعض اوقات بندے کو نظر اوپر اٹھانی پڑتی ہے، وہ چہرے پر پردہ تو ہوگا، اس کا چہرے پر پردہ ہے، اس کے باوجود ہمیں نظریں نیچے کرنے کا حکم ہے۔ کیا چہرے کا پردہ ہو اور پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی تو امر ہمارے طرف متوجہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگلا پردے میں ہو تب ٹھیک ہے، نہ ہو تب، یہاں تو عام حکم ہے کہ نظریں تم نے بہرحال ہی نیچے رکھنی ہے۔ یہ عورتوں کو الگ حکم ہے کہ تم نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کا حکم، ہمیں تو ہر وقت نظریں، چاہے وہ برقعے والی ہو چاہے برقعے بغیر والی، جو بھی جس حال میں بھی ہو ہمیں بہرحال ہی۔ اسی طرح عورتوں کو نظریں نیچے کرنے کا حکم ہے ہر حال میں، اب مردوں نے تو برقع پہننا نہیں ہے، لہذا ہر حال میں وہ جس طرح نظریں نیچے کریں گی ہم نے بھی ہر حال میں نظریں، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کا جب سامنے آنے والا انداز ہو تو اس وقت نگاہیں نیچے کریں، جب وہ جا رہا ہو تو اس کی کمر کو تم دیکھ سکتی ہو نا، تب بھی حکم ہے کہ نہیں ہے، نگاہیں نیچے کریں۔ اچھا جی، تو اب وہ عبارت ظاہر ہے کہ جی فقہ قرآن کا تو تبدیلی نہیں کر سکتی، وہ یہ ہے کہ تم اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتے ہو، یعنی اس کے چہرے کی جگہ کی طرف دیکھ سکتے ہو۔ چہرہ وجہ ہوتی ہے نا، پردہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک یہ جواب ہے کہ اس کی طرف دیکھ سکتے ہو کا کیا مطلب، راستہ وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے، ورنہ عام حکم اسی طرح ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی، ڈاکٹر نہیں ہو حکیم نہیں ہو، وہاں یہ عبارت لکھی ہے، ڈاکٹر نہیں ہو حکیم نہ ہو اور اس کے چہرے کی طرف آپ نے دیکھا ہو تو قل للمؤمنین یغضوا کے خلاف اگرچہ نہیں ہے لیکن تم نے نگاہیں پھر بھی نیچے رکھنی، خلاف نہیں ہو جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَيَجُوزُ وجہ النظر، اسی بات پر آ رہا ہوں کہ جب چہرے کا اور ہر چیز کا چھپانے کا حکم ہے، آنکھوں کے بھی چھپانے کا حکم ہے، تو آنکھیں بھی زینت کی جگہ ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ زینت کی جگہ، اس کا مطلب ہے نقاب ثابت نہ ہوا کیونکہ اس کو چھپانے کا حکم ہے، نقاب کی اجازت صرف نہیں ہے۔ آنکھیں بھی تب چھپتی ہیں جب کوئی شٹل والا ہو، جو آنکھیں گرانے والا کپڑا ہو، یا کوئی ایسا ہو جس طرح کے چادر کے بارے میں بتاتا ہوں، کتنی موٹی سی چادر ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سردی علاقوں میں دیکھی ہوگی چادر، کہ اس انداز سے چادر لپیٹتے ہیں کہ منہ کے آگے سے وہ ایک ڈیزائن سا بن جاتا ہے، یعنی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے یا دو آنکھیں، آنکھ بھرالی نظر نہیں آتی اور عورت کو باہر والا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آنکھ کا چھپانے کا بھی حکم ہے جی۔ تو بعض اوقات پردہ اگر کھل جائے عورت کا یا اس کے پاس پردہ کی صورت نہ ہو اور دیکھتے ہوئے بندہ ادھر ادھر دیکھ لے، اجنبی کے چہرے پر نظر پڑ جائے، کیا وہ قرآن کے حکم کا تارک کہلائے گا؟ تو یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں، قرآن کے حکم کا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے کیونکہ اس کا پتہ نہیں تھا، تو پہلی نظر اس لیے معاف نہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھتا، اس کو بھائی ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے، اگرچہ نگاہیں بھی نیچے کرے گا، جب اسے محسوس ہوگا کہ سامنے کوئی آ رہا ہے تو نگاہیں نیچے کرے گا،
اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھ لے، اگر کسی عورت کے چہرے پر اس وقت نگاہ پڑ گئی ہے تو اس وقت اس کو معاف ہے۔ 2-3 جواب اس کے دیے جاتے ہیں، اور صحیح جواب یہی ہے کہ وہ جو ہے ایک دفعہ جو اس کو چہرے پر نظر پڑتی ہے کسی بھی ضرورت کے علاوہ حاجت پر، حاجت کوئی بھی بن سکتی ہے، اس وقت کیا اگر چہرے پر نظر پڑنا وہ اس کو نس سے خارج کر دے گا کہ نہیں خارج کرے گا؟ تو مثلا کہ شادی کرنا مقصد ہو، یا کوئی قتل کر کے بھاگ رہی ہو تو اس کی نشاندہی کے لیے اس کو دیکھنا کہ یہ کون ہے، میں جا کر تاکہ پتہ تو کروں، اس وقت بندہ کہے کہ نہیں جی اللہ کا حکم تو امر تو یہی ہے، چہرے کو نہیں دیکھنا، تو کیا اس وقت دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہاں فقہی عبارت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے جس کے علاوہ چارہ نہ ہو، اور ایک ہوتی ہے حاجت، منفعت کے طور پر تو دیکھنا منع ہے۔ 3 کیٹیگری ہوتی ہے نا، ضرورت، حاجت، منفعت۔ ضرورت کے وقت تو ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ہے، حاجت منفعت کے وقت تو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ اگر حاجت ہے من غیر ضرورت ان کے وہاں عبارت نہیں ہے، جس نے حاجت کا بھی لفظ کا لکھا ہو تو مراد وہاں ضرورت ہے، بغیر کسی ضرورت کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی حاجت ہو کوئی نہ کوئی۔ اچھا حاجت کیا نس سے خارج کرے گی؟ کیونکہ نس میں تو ہے، ایک چیز نس میں داخل ہو گئی ہے، کیا حاجت اس کو خارج کر سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر حاجت ہو نا تو پھر اس اثر سے مدد لی جا سکتی ہے کہ شاید وہ اثر حاجت سے خارج کرنے کا ہو، وہ اس اثر سے مدد لے سکتے ہیں کہ وہ اثر آیت سے مستثنا قرار دینے کی طاقت رکھتا ہو کہ پہلے تو چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر چہرہ حاجت کی وجہ سے دیکھنا پڑ جائے تو اس کی طرف ایک دفعہ نظر دوڑا سکتے ہیں، وہ نس کے خلاف نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ الا ما ظہر منہا کی اللہ نے کوئی نام نہیں دی، الا ما ظہر منہا کے بارے میں فرمایا جو خود بخود کھل جائے۔ اب خود بخود کھلنا ایک یہ ہوتا ہے کہ عورت چھپا رہی تھی اور کھل گیا ہے، تو یہ بھی خود بخود کھل گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس طرح برقعے کو مزید نہیں چھپا سکتی، اسی طرح اگلے بندے نے زندگی پوری گزارنی ہے تو اگر اس کے چہرے پر ایک دفعہ دیکھ لے تو یہ بھی الا ما ظہر میں داخل ہے کہ خود بخود کھل گیا ہے۔ خود بخود کھلنا یعنی وہ چھپانا چاہتی ہے اور نہیں چھپ رہا۔ اسی طرح اتنی اس حاجت کی طاقت ہے، اسی طرح دوسری حاجت کی طاقت ہے کہ وہ تو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ان کے لیے اگلی زندگی اسی طرح ہے، وہ کسی وجہ سے ظہور ہونا مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے آپ کے لیے ساری زندگی بھر قابل نفرت نہ ہو جائے، آخر اس بیچاری نے بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ اب عورت اس کو ظاہر نہیں کر رہی تھی، عورت سے ظاہر ہو گیا ہے الا ما ظہر منہا، تو اور پھر یہ قیاس قرآن پر تو کر نہیں سکتے تھے، اگرچہ قرآن خود اجازت دے رہا تھا اس معاملے کی، جب ہم نے تفتیش کی تو قرآن خود اجازت دے رہا ہے الا ما ظہر منہا کی، لیکن ہم اپنی طرف سے قیاس تو قرآن کے حکم کے سامنے کر نہیں سکتے تھے جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی صحابہ کا یا خیر القرون کی تفسیر نہ آ جاتی، تو خیر القرون میں سے بھی ایک تفسیر آ گئی الا ما ظہر منہا کی، اے وجہہا و کفیہا، تو اس قیاس کو راجح کر دیں گے اس نص کی وجہ سے، اس اثر کی وجہ سے، تو اس لیے قیاس کو سامنے نہیں لاتے اور اثر کو سامنے لاتے۔ اس کو کہتے ہیں استحسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان بالاثر، استحسان بالاثر، استحسان بالاثر، یعنی ایک ہوتا ہے استحسان بالعلت الخفیۃ القویۃ المؤثرہ اور ایک استحسان بالاثر، تو یہ استحسان بالاثر ہے۔ اصل میں تو آیت خود اجازت دے رہی تھی الا ما ظہر منہا، میں نام کسی چیز کا نہیں لیا آیت، لیکن خود بخود یعنی آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور وہ اسی طاقت کی چیزیں جب بھی آ جائیں تو فقہ حنفیہ تو اتنی بڑی ڈاکٹریٹ کرواتی ہے کہ امتحان تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ان روایات کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ الا ما ظہر منہا سے استثناء فقہ نے نہیں کیا بلکہ اس استثناء کو کھولا ہے کہ ما ظہر منہا کہاں تک جاتا ہے، پھر بھی
قیاس استحسان اپنا جا رہا تھا، اس کے باوجود بھی اثر کے تابع کر دیا. جب تک اثر نہ ملا اس وقت تک فتویٰ نہ دیا. اثر ملا تو الا ما ظاہر منہا کی حدود متعین ہو گئی. تو ہمیشہ ہر وقت کے لیے نہ، ہر وقت کے لیے تو عورت ڈھانپے گی. جو خود بخود ظاہر ہوگا تو وہ مجبوری میں ہوا آ گئی، کپڑا کو ہٹا دیا. تو ہوا جتنی طاقت رکھتی ہے اتنی اگلی زندگی گزارنے کی بھی طاقت رکھتی ہے. ایک ہوا کے ہاتھوں 2 منٹ کے لیے عورت مجبور ہو گئی اور پوری زندگی کے لیے بھی تو اس نے مار کھانی ہے، مجبوری ہے. تو اس لیے اس کو وہاں تک اجازت ہے. اللہ تو یہ فقہ حنفیہ کا جواب ہے. ورنہ اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی جواب ڈھونڈ کر لائیں. آپ بھی کوشش کریں، میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن ایک دفعہ کوشش کریں. جتنے بھی آپ کو شروع حنفیہ ملتی ہیں اس کو بھی ڈھونڈیں، تحقیق کریں کہ اس کا کیا جواب ہے. یا کبھی فقہ کو قرآن کے مخالف بنا بیٹھو گے یا قرآن پر زیادتی کر بیٹھو گے. اللہ ما ظاہر منہا سے وجہ اور کفین اللہ نے نہیں فرمایا اور آپ پکا قرآن دے بیٹھو گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. لہذا کہو کہ خود بخود جو ظاہر ہو ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ہاتھوں، پاؤں اور منہ سب کو چھپانا ہے. مثلاً برقع آ گیا، مثلاً اپنے اعضاء کی صاف پوری کی پوری اس نے چھپائی، لیکن جسم ہی ایسا تھا کہ پھر اس سے صاف ظاہر ہو گئی. یا ہوا آئی، اس نے کپڑے کو ہٹایا تو چہرہ ظاہر ہوا. اسی طرح کوئی ایسی حاجت آ گئی جس کے لیے اگلے فیصلے طے ہونے تھے اور حدیث نے بھی جان اسی کی دی ہے. تو یہ مطلب ہے اجنبیہ تو ہے جس کے چہرے کی طرف نظر کر رہا ہے اس وقت، لیکن شادی کی غرض سے کر رہا ہے. وہ ضرورت نہیں ہے، وہ حاجت ہے. تو اس لیے وہاں لکھا ہوا ہے بغیر ضرورت کے وجہ الاجنبیہ کی طرف نظر کر سکتے ہیں، لیکن منفعت کے لیے نہیں، حاجت کے لیے. بغیر ضرورت کو اتنا فری نہ لے لینا، سمجھا جی. پھر بعض اردو فتاوی والوں نے اور بعض تگڑے مفتیان کرام نے بھی یہاں لکھا کہ اصل تو چہرے کا پردہ نہیں تھا، لیکن خوف فتنہ کی وجہ سے چہرے کا پردہ اب فرض ہے. خوف فتنہ کی وجہ سے دین پر زیادتی ہو رہی ہے، پھر بھی تو ایجاد کی دین ہے. تو یہ جواب بھی خطرناک ہے. اگرچہ بہت سارے محققین نے جواب دیا ہے، اگرچہ وہ پردہ کرا گئے پھر بھی، لیکن یہ جواب تھوڑا تحقیق سے دور تھا. اس سے دل مطمئن نہیں ہوگا آپ کا. یہ جواب ایسا ہے کہ اس سے دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ ما ظاہر منہا کے اندر داخل کر رہے، فقہ کو خارج نہیں کر رہے. تو فقہ القرآن و سننا، فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی ہے. یہ فقہ القرآن و سننا یہ مضاف ہے، مضاف الیہ اس کا معذوف ہے. یہ قرآن اور حدیث کی سمجھ کا نام ہے. جہاں قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو فقہ نہیں ہوتی. وہ تو قرآن حدیث کا انکار ہوتا ہے، وہ تو جمہوریت ہے، وہ تو قانون سازی ہے. جو قرآن حدیث کے تابع ہو وہ فقہ القرآن و سننا ہے. تو اس لیے اللہ ما ظاہر منہا کے تحت وہ جواب لکھا ہوا ہے. البتہ اس کی شرح کرنے والے بے شک صحیح طریقے سے شرح کریں گے تو وہ جواب سمجھ آئے گا، صحیح طریقے سے شرح نہیں کریں گے تو جواب سمجھ نہیں آئے گا. ورنہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتب ہے نا، ان کی کتب اتنی مشکل ہوتی ہیں. مثلا جامع الکبیر، جامع الصغیر، سیر الکبیر، سیر الصغیر، مبسوط، زیادہ، یہ 6 کتب ہیں. ظاہر و روایت اسی کو کہتے ہیں. اس کا نام ہے فقہ القرآن و سنہ. باقی تو سارے شروع الفقہ الحنفیہ ہے، فقہ الحنفیہ کی شروع ہے. تو شروع کی بات جو ہے اس وقت مانیں گے جب وہ اصل کے تابع ہوں گی. تو اب امام محمد رحمہ اللہ نے اس کا جواب نہیں لکھا، انہوں نے صرف مسئلہ بیان کیا. شارحین نے اپنے اپنے مطالب بیان کیے. تو شارحین کو بیان مطالب میں صحب بھی ہو سکتا ہے، عدم راجع گفتگو بھی وہ کر سکتے ہیں. راجع مرجوع میں کوئی راجع گفتگو کرتا ہے، کوئی مرجوع گفتگو کرتا ہے. بہرحال قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے تو عبارت کرے. اور اس کی ہر ایک کو مطلق اجازت ہوتی ہے کہ ایک عبارت کے اندر 100 تعویلات کرے. جب تک 100 میں سے ایک تعویل بھی قرآن و حدیث کی موافق ہونا، اس وقت تک اگلے پر فتویٰ نہ لگے. تو اس لیے ہم نے یہ تعویل کر دی گی. ورنہ الا ما ظہر منہا کو اگر آپ کہیں کہ یہاں سے فقط چہرہ مراد ہے ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ لا یبدین زینتہن، اپنے زینات ظاہر نہ کریں، غیر معلوموں کے لیے صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کریں. پھر جو باقی بچا ہے نا، 100 میں سے 1 تعویل بھی قرآن و حدیث کی موافق ہونا، اس وقت تک اگلے پر فتویٰ نہ لگے گا. تو اس لیے ہم نے یہ تعویل کر دی گی. ورنہ الا ما ظہر منہا کو اگر آپ کہیں کہ یہاں سے فقط چہرہ مراد ہے ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ لا یبدین زینتہن، اپنے زینات ظاہر نہ کریں، غیر معلوموں کے لیے صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کریں. پھر جو باقی بچا ہے نا
چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جو باقی بچا ہے وہ ان سارے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. پھر کیا بنے گا؟ باقی کیا بچتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بالآخر یہ استدلال جا کر چپ کرا دیتے ہیں. ہمارے کچھ دوست تھے وہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی تھی، اس استدلال پر پہنچے نا تو انہوں نے کہا اب سمجھ آ گئی ہے. کیا جی؟ وہاں اگر چہرہ کہ غیروں کے سامنے چہرہ، پاؤں اور ہاتھ یہ دکھانا ہے، باقی زینت غیروں سے چھپانی ہے، تو باقی کیا بچتا ہے؟ باقی تو سارا بدن بچتا ہے. باقی سارا بدن تو صرف شوہر کے لیے اجازت ہونی چاہیے، سارے محرموں کے لیے اجازت مل رہی ہے. پھر تو بہت الٹا معنی ہو جائے گا. لہذا اس کا مطلب ہے الا ما ظہر منہا کا ایسا معنی نہ کرے کہ آیت کا اگلا حصہ آپ کا ساتھ نہ دے. الا ما ظہر سمجھ آ گیا جی؟ او جی. ولا یبدین زینتہن، اپنے سنگھار کو نہ ظاہر کریں. اپنا سنگھار کیا ہوتا ہے جی؟ جو چیز عورت جس کے لیے زینت سمجھتی ہے، ہاتھوں کو سجائے گی، پاؤں کو سجائے گی. صرف رشتہ دیکھنے کے لیے آپ چہرے کو ہی نہ دیکھا کریں، سارے زینت کو دیکھیں جی، ہاتھ کو، پاؤں کو، چہرے کو وہ سجائے گی جی، اور اسی طرح کپڑوں کو سجائے گی. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ظاہر ہوتی ہیں. فرمایا یہی جگہیں آپ اپنے شوہروں کے لیے، والدین کے لیے وغیرہ وغیرہ آپ ظاہر کر سکتی ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ امر نمبر 14 جی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ، نکاح ہو کہ جس میں آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو پردہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب دے دیا نا کہ نکاح والا یعنی فاسق لکھا کرے. یہ جو ہے نا نکاح والا بتا دیا کہ آنکھ کا حصہ ظاہر ہو گیا تو فرض اتنا ترک ہو گیا. پورے چہرے اور پورے اعضائے زینت کو اور حتیٰ کہ کپڑوں کو چھپانے کا بھی یہاں سے حکم ہو رہا ہے نا، لا یبدین زینتہن. تو پھر جتنا جتنا ظہور ہوگا اتنا اتنا آپ کا فرض خراب ہو رہا ہے. تو جتنا مرضی آپ فرض کو چھپائیں، جتنا مرضی سزا جھیلیں، یعنی پورا کا پورا بدن چھپانا. البتہ اے بھائی خود بتائیں کہ یہ جو اعضائے زینت کو یا زینت کی جگہوں کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ خود سوچیں. معاشرے کو پاک کرنے کے لیے نا، اسی لیے. اور برقع یہ ایسا پرکشش ہو کہ گناہ کی دعوت دینے کے لیے کافی ہو، ایسی کشیدہ کاری ہو رہی ہو برقعے پر، تو پھر معاشرے کو پاک تو پھر نہیں کر رہے، ناپاکی اسی طرح ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے برقع جو بھی ہو، بے شک ٹوپی والا برقع کرے جس طرح کہ ہمارے ان سرحدی علاقوں میں چلتا ہے. اور ڈیرہ غازی خان میں نے دیکھا کہ اوپر سے وہ گول میں بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید وہ کسی جگہ برقعے کو ٹانگنے کے لیے بناتے ہوں گے، بس واللہ عالم اس کے شان ورود کا نہیں پتا کہ وہ پہلا ڈیزائن کس نے بنایا تھا. اور ٹوپی والے برقعے سے پہلے بھی تو مسلمان رہتے تھے اور اچھے مسلمان رہتے تھے، تو وہ بھی ایسا پہنتے ہوں گے جو پرکشش نہ لگتا ہو. اور ٹوپی والا یہ برقع، اسی پر بھی آپ ڈیزائن نہ بنوایا کریں. ہاں جی، یہ ڈیزائن نہیں ہونے چاہیے، ورنہ یہ ڈیزائن بھی اسی لیے بنوائیں کہ یہ پرکشش لگے، تو پھر تو معاملہ تو وہیں آ کھڑا ہوا. اسی طرح موٹی چادر ایسی ہو جس طرح کہ آپ سرحدی علاقوں میں جاتے ہیں کہ وہاں کوئی پرکشش نہیں لگتا، موٹی سی چادر جلابیب ہو، موٹی سی چادر ایسی ہو کہ بالکل اس کے کسی طریقے سے ڈھیل ڈال ظاہر نہ ہو رہی ہو، یعنی کہ آنٹی جا رہی ہے کہ آنٹا جا رہا ہے نہ پتہ چلے. تو ایسے ہی پرکشش نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ، اس کی دلیل یہ 15 نمبر حکم آ رہا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، نہ مارے وہ اپنے پاؤں کو ایسے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی چھپی زینت ظاہر ہو جائے. کیا مطلب جی؟ پاؤں کی آواز بھی زینت بن سکتی ہے، ٹکا ٹک پاؤں کی آواز بھی زینت بن سکتی ہے. جب آواز کو چھپانے کا حکم ہے تو کشیدے والے برقعے کو چھپانے کا حکم کیوں نہیں ہوگا جی؟ تلاوت، بیان جی، ان کے احتیاط فرمانے. یہ پردے کا حکم ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے. آگے دیکھیں جی. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے، وَآبَائِهِنَّ، اپنے آبا کے لیے. یہ اپنے سنگھار کوئی کپڑے یا چہرہ یا پاؤں اور ہاتھ.
یہ اپنے آبا کے لیے، او آبائے بولتہن اپنے سسروں کے لیے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے جو کسی اور بیوی سے ہوں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں سے، او نسائہن یا اپنی عورتوں سے، او نسائہن اپنی عورتیں۔ اس کا مطلب ہے غیر مسلم معاشرے کی عورتوں سے بھی ہماری عورتوں کا پردہ ہے، گندی عورتوں سے بالکل بچ کر رہیں۔ او ما ملکت ایمانہن یا جو مالک ہوں ان کے ہاتھ، یعنی لونڈیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں ہے۔ کیوں جی؟ پردے کا حکم جو آ گیا ہے مردوں کا پیچھے، تو یہاں سے آیت کے حصے کا ایسا معنی تو نہیں کر سکتے کہ پچھلے حصے کی تردید نہ دے پائے، اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الارباب یا بار بار آنے والے کام کاج کی غرض سے، کام کاج کی غرض سے بار بار آنے والے، لیکن غیر اولی الارباب وہ مرد جن کو کوئی بھی شوق نہیں، غرض نہیں ہے، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین یا وہ لڑکے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء جو ابھی عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے وہی اجازت ہے کہ ان کے سامنے بھی زیب و زینت کھول سکتے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ اور نہ مارے، 15 نمبر حکم، نہ مارے اپنے پاؤں کو عورتیں ایسے کہ لیعلم تاکہ اگلا بندہ جان جائے، ما یخفین من زینتہن کہ جو چیز چھپائی ہے انہوں نے اپنے سنگار کو۔ اللہ تعالیٰ مومن مردوں مومن عورتوں کو یہ حکم دے کر فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن مردوں مومن عورتوں، یہاں اسپیشل مومن مردوں کو حکم ہو رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کیونکہ آیت پچھلی جو گزری ہے کہ الزانی لا ينكح إلا زانی، آیت نمبر 3، وہاں سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ رغبت مرد کرتا ہے، اس لیے یہاں مرد کو توبہ کا حکم ہوا ہے۔ عورت تو صرف وہ ظہور کرتی ہے، وہ اس کو شوق صرف اسی چیزوں کا ہوگا، اور مرد کو شوق رغبت کرنے کا ہوگا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے سارے مومنوں خصوصاً ان باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا کیا معنی؟ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ چیزیں بھی ساتھ لگی رہے تو سمجھو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، پھر وہ تم شیطان کے قدموں پر چل رہے ہو۔ اگر اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہو تم تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیابی ہو تمہیں ٹچ کر کے گزر جائے گی اور تم ناکامی میں پڑے گے۔ تم کہو گے میں کامیابی کی منزلوں کی طرف کیوں نہیں جا رہا، خود حیران ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں تمہیں بہت ناکام کر دیں گے۔ اور جتنے بھی اس باصلاحیت بن جاؤ، جتنا بھی پڑھ اڑ جاؤ، جتنے بھی پیسے والے بن جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر پھر بھی نہیں بنے گی جب تک یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ازمائی ہوئی بات اور لکھ لو، لعلکم تفلحون قد افلح المؤمنون۔ اور پچھلی صورت ہے نا کہ مومنوں نے کامیاب ہونا ہے، معاشرے کو پاک کرنا ہے، تب کامیاب رہیں گے، ورنہ کامیابی نہیں آئے گی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اور جی امر نمبر 16 لکھ لو، نکاح کراؤ الایام منکم، بیوہ یا رنڈوے جن کا جن کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا وہ کیا ہے طلاق ہو چکی ہے، الایام بغیر نکاح والے، ان کا نکاح کرا دو۔ اس کا مطلب ہے وہ خود ان کو شرم آئے گی یا وہ خود نہیں کریں گے، تم اپنا جو ہے ان کا نکاح کروا دو، یا معاشرہ ان کو دھتکارے گا جو ان کی مدد نہیں کرے گا، کوشش تم دوسروں کو کرنی چاہیے۔ اس کا حکم ہے جی،
دھیان کرنا، وہاں کوشش دوسروں کو یہاں کرنی چاہیے، اس لیے اللہ نے یہاں لفظ بنوایا، ورنہ جب وہ دوسرے پارے میں نکاح کا حکم ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مردوں تم نکاح نہ کیا کرو مشرکہ عورتوں سے. اسی طرح ہے نا. اور جب عورتوں کی باری آئی نا، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں تم نکاح نہ کرنا مشرک مردوں سے، وہاں لَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تن کیوں نہیں ہے، لا تم کیوں کہ اے مردوں تم اپنی عورتوں کا مشرکوں سے نکاح نہ کروانا. اس کا مطلب ہے عورتوں کا نکاح کرواتا ہے، وہ خود نہیں کرتی نکاح. تو اسی طرح انکحوا الایام کے اندر بھی آ گیا، جس طرح عورتیں یا تو ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچنے، معاشرہ کوئی پاک معاشرہ عورتوں کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا، لہذا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورتیں خود نہ باہر پھرتی رہے، تم ان کا نکاح کراؤ. تو یا اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ایم ہوتے ہیں یا وہ پریشان حال ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے وہ دوسری جگہ رشتہ ناتا نہیں کریں گے، لیکن کیا کریں، ان کو کبھی کبھی نقصان ہو جائے گا، لہذا ان کا نکاح تم کروا دو. یا وہ اپنی پریشانی سے نہیں کر رہے ہیں یا معاشرہ ان کو نہیں دے گا، کوئی بھی وجہ ہے، تم کوشش کرو ان کے لیے ڈھونڈو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو صالح نیکوں تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور لونڈیوں میں سے. صالح یا نکاح کے لیے صالح یا خود جو پاک دامن ہے تو خصوصیت کے لیے حکم ہے کہ جو خود نیک ہیں بیچارے، انہوں نے بھی تاخیر زندگی گزارنی ہے. اور لونڈیوں اور غلاموں کے احکام میں پہلے عرض کر دیا تھا سورہ المومنون کے شروع میں، ان کے غلامیت کے تصور کے پاس میں کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا فرد ہوتے ہیں. غلام ہوں لونڈی ہوں تو ان کے ساتھ حقوق پورے وہی دینے چاہیے جو ہمارے گھر کے افراد کے حقوق ہوتے ہیں، یا تو خود ان کے ساتھ کر دو یا ان کا کہیں نہ کہیں نکاح کرا دو. مشرک سے نکاح ہوتا ہے یا نہیں، یا جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے اس کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ مشرک سے نکاح نہیں ہوتا. جی کل بتایا تھا قرآن کی آیت کا جو منکر ہو اس کو تو کافر کہتے ہیں، اور کافر سے نکاح نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنا نام کوئی بھی رکھ دے، چاہے وہ کہے میں کسی جماعت کا ہوں، قرآن کی آیت کا منکر ہے تو جی اس سے نکاح نہیں ہوتا. یا اگر نکاح ہو گیا تھا اور وہ بس بھی رہی ہے، پتہ چل جائے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، تو عورت کو چاہیے مرد کو چھوڑ کر آ جائے، ادھر بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہو چکا ہے، لہذا آگے نکاح کر سکتی. اسی طرح مرد کو پتہ چلے کہ عورت قرآن کے انکار کی طرف ملوث ہے تو مرد اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں، يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو امیر کر دے گا اپنے فضل سے، کچھ زیادہ دے دے گا. پہلے وہ ایک آدمی کا کھانا اللہ بھیج رہے تھے، جب شادی کرو گے تو 2 آدمیوں کا کھانا آ جائے گا، اور 2 آدمیوں کا کھانا زیادہ ہوتا ہے نا تو 3 پر پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ دے گا. واللہ واسع، اللہ تو بڑی فراخی والا ہے. اللہ تمہیں یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ میری فراخی یوں وصول کرو تاکہ معاشرہ تمہارا پاک رہے. علیم، اللہ تو سب کو جانتا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے اللہ اس کو وسعت دے گا. وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے آپ کو تھامے رکھیں الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، طلباء کرام، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کو نکاح نہیں ملتا، وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ مقدر کر دے، یغنیہم اللہ مقدور دے دے، اللہ ان کو طاقت دے دے، مقدور دے دے اللہ ان کو من فضلہ، اپنے خاص فضل سے، اتنے تک تھامے رکھیں. یعنی جب تک رشتہ نہیں ملتا اس وقت تک اپنے آپ کو تھامے رکھیں. لا یجدون نکاحا، وہ نکاح کو نہیں پاتے، یعنی اسباب نکاح. پہلے تھا کہ اگر غریب ہو تو نکاح کرو اللہ تمہیں امیر کر دے گا. یہاں ہے کہ اگر نفس نکاح کا بھی خرچہ نہیں ہے، یعنی حق مار کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ تو فرض آنا، پھر صبر کرے تھوڑا، حق مار کے پیسے نہیں ہیں یا رشتہ نہیں مل رہا یا کوئی چیز. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ شادی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے حال احوال خصوصاً شادی کے متعلق سوچ کر رکھے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے، معاشرے کو ہم پاک کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں ایسے بندے موجود ہیں جن کو نکاح کی ضرورت ہے اور ہم ان کو معاشرے کے پاک حصہ نہیں بنا رہے۔ اس کا مطلب ہے بڑے کو پوچھنا چاہیے، استادوں کو پوچھنا چاہیے، بڑے شاگرد موقع بتاؤ اس کا رشتہ نہ مل رہا ہو تو استادوں کو چاہیے تو شاگردوں کو بھی چاہیے شیئر تو کرے نا، تو استادوں کو کیسے پتہ چلے، لہذا وہ ان کا کسی نہ کسی جگہ انتظام کرا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ اللہ کے نبی ہمیں کون دیتا ہے، میں غریب بندہ ہوں، نہ یہاں میرا کوئی خاندان زیادہ ہے، رنگ کا بھی میں اسی طرح ہوں، تو مجھے رشتہ کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ بھائی، تم بڑے عمدہ شخصیت ہو، اللہ کے ہاں تو بڑے اعلیٰ ہو نا، جاؤ فلاں جگہ جا کر بات کر کے اور رشتے کی۔ روایت میں آتا ہے وہ گئے نا تو انہوں نے کہا ساتھ ہم تو بڑے بڑے رشتے آئے، ہم نے ان کو نہیں دیا، بیٹی کو ہم اس مشکل میں نہیں ڈال سکتے کہ آپ کی غربت کی وجہ سے۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں نے کوئی لینا تو تھوڑا ہی ہے، اللہ کے نبی کا پیغام دینے آیا تھا، وہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں۔ وہ واپس گیا نا، بچی کو پتہ چلا تو اس نے باپ کو کہا اس سے پیارا رشتہ اور کون ہوگا کہ نبیوں کا نبی ہمارے گھر رشتے کا پیغام دے کر ایک آدمی کو بھیجے۔ تو فرمایا بھاگ کر جاؤ اور ساتھ کرو۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک محفل پاک میں پہنچ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے، یہاں تک ان کے والد پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ بس بات کو آیا گیا کریں، ہو گیا رشتہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا میں نے نکاح 400 درہم میں پڑھ دیا ہے۔ حضرت صاحب دیکھنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس 4 نہیں ہے اور آپ نے 400 درہموں سے پڑھ دیا ہے، یاروں کے ساتھ تو اسی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا تو انتظام کرتے ہیں، ٹھہرو، جانا میرے عثمان کے پاس جا رضی اللہ تعالیٰ، میرے علی کے پاس جا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انتظام کر دیا، جو باقی بچتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر دیا اور بہت سارا اور بھی دے دیا کہ کچھ دن مزے سے گزارنا۔ تو بس جی وہ ساز و سامان نکاح ہو گیا، ساز و سامان خریدنے کے لیے بازار پھر رہے تھے، بہت سارا پیسہ ہے آج تو خوب ساز و سامان اکٹھا کریں گے، تو یہیں پر مجاہدین کی آواز آ گئی، یا خیل اللہ، کتنے اعلیٰ لوگ ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی آج تو غریبوں کا بھی نمبر ہے، کیوں جی پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور قرآن میں آتا ہے نا کہ غریب روتے رہتے تھے اللہ کے نبی ہم بھی جہاد پر آتے ہیں، کچھ چیز نہیں ہے، تو آج تو غریبوں کا نمبر آ گیا، بعد میں دیتے رہیں گے، شادی کے خرچے پہلے جہاد کا گھوڑا خریدو، جو گھوڑا خریدا، تیر و تلوار خریدی، اور جو کہ پہلا دن ہے ابھی تو شب زفاف بھی نہیں گزاری اور جہاد میں شریک ہو گئے، سارے کہیں گے کہ ساتھ خیر تھی، یہ تھا وہ تھا تجھے، تو اس لیے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ لپیٹ لیا ہے جی، چہرہ لپیٹ کر تاکہ مجھے کوئی پہچانے بھی نہیں، ایسے انداز میں جا کر مجاہدین کے ساتھ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ سعد کے پاس بھی گھوڑا اور اتنا اچھا اور اس کے پاس بھی اسلحہ، یہ تو ہو نہیں سکتے، یہ تو بہت غریب بندہ ہے، اور پھر وہ ایسے کپڑوں میں اور ایسے نقاب میں کہ وہ پورا ہیرو لگ رہا ہے۔ سامنے دیکھ رہے تھے کون ہے، بار بار پوچھ رہے تھے، کسی نے کہا یار کوئی نیا مسلمان ہوا ہوگا ابھی تک تعارف نہیں ہوا تو اس کا بھی شوق ہوگا میں جہاد کرتا ہوں، وہ آ گیا ہو، تو اس لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد میں تحقیق کر لیں گے، ابھی عزت توجہ کرو، اللہ کے نبی سامنے ہے، دشمن سامنے ہے، اور احکام کی طرف توجہ کرو۔ تو جی بس جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں کہ نئی نئی شادی ہے جی، دنیا کی وجہ سے شادی نہیں، شادی اللہ کے حکم کی وجہ سے کی ہے، ورنہ آج اللہ کی طرف جانے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا اور بھاگ پڑے، اور ایسے مردانہ وار آگے آگے ہو کر لڑے کہ صحابہ فرماتے ہیں جس صف میں داخل ہوتے نا دشمن کی، صف کو چیر کر دوسری طرف سے نکل آتے جی۔ تو لوگوں نے کہا بھائی، ہم نے کہا یہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے صفوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی دوران ان کا گھوڑا شہید ہو گیا، تو خود نیچے اتر آئے، بازو چڑھائے، جیسے بازو چڑھائے نا تو ان کا رنگ نظر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، فرمایا تو ساتھ تو نہیں، یہ اللہ کے نبی نے پھر دعا دی ان کو جی
اور ایسے مردانہ وار لڑے کہ پھر گم ہو گئے اور دشمن کے مجمع میں جیسے جہاد ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے. پوچھا سعد کا کیا بنا؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی شہداء میں تلاش کر رہے ہیں، زخمیوں میں تلاش کیا نہیں ملا، شہداء میں تلاش کیا تو وہاں آخری سانسیں چل رہی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی خود بھاگ پڑے اور جا کر حضرت سعد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کا سر مبارک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا اور رونے لگ گئے. پھر اچانک مسکرائے اور رخ مبارک ہٹا لیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پہلے آپ روئے پھر آپ مسکرائے، تو فرمایا کہ مسکرائے اور پھر روئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسکرائے تو اس لیے ہوں، روئے اس لیے ہوں کہ سعد جیسا قریبی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، ایسا جانسار ہے. اور ہنسا اس لیے ہوں کہ سعد کہتا ہے اللہ کے نبی ہمیں کون رشتے دیتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے پردے اللہ نے میرے آگے سے ہٹا دیے اور ان کی جنت کی حوریں جی بھاگ بھاگ کر آ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں نے چہرہ دوسری طرف ہٹا لیا اور اسی لیے مسکرایا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جو آپ کا تیر و تلوار نیزہ وغیرہ بچا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت میں شادی کرا دی ہے، یہ لے لو، یہ سعد کی میراث ہے جو اس کی نہیں ہونے والی بیوی کے دو. سمجھا نہیں؟ تو ایسے ہوں